آج پروین شاکر کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے، کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے، پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے، نستر بدست شہر سے چارہ گری کی لو، اے زخم بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے، ہر بار ایڑیوں پہ گرا ہے میرا لہو، مقتل میں اب بطرز دیگر جانا چاہیے، کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے، جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے، سارا جوار بھاٹا میرے دل میں ہے مگر الزام یہ بھی چاند کے سر جانا چاہیے، جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی، آخر کو کتنی دیر سے گھر جانا چاہیے، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن کی داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے، کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے۔ بہت ہو گیا یہ آنکھ میں چولی والا کھیل جو ہے، بہت ہو گیا، اب ایک فائنل ایک ڈیسیژن ہونی چاہیے، ایک فیصلہ ہونا چاہیے کہ کدھر جانا ہے، ملنا ہے یا بچھڑ جانا ہے، کرنا کیا ہے، پہلے ابھی فیصلہ ہو جائے، بیچ کا معاملہ نہ رہے، کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے، پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے، پانی کا سر سے گزر جانا کسی حالات کا حد سے زیادہ گزر جانا، خاص کر جب حالات خراب ہو تو اس کو پانی سر سے گزر جانا، مطلب یہ معاملہ بالکل ختم ہو جائے، بالکل گزر جائے گی، اگر جدائی ہی ہے تو پھر وہی رہی، ملنا ہے تو پھر ملنا ہے، کوئی فیصلہ تو ہو، پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے، نشتر بدست شہر میں چارہ گری کی لو، بھئی یہاں ہر شخص اس شہر میں نشتر لیے پھرتا، آپریشن بلیڈ لیے پھرتا ہے وہ، اور یہاں تو چارہ گری کی لو کر لگائے ہوئے ہو، تمہیں امید ہے کہ یہاں کوئی چارہ گر تمہیں ملے گا، تمہارے زخم کا، تمہارے درد کا کوئی علاج کرے گا، اس شہر میں جہاں ہر شخص کے ہاتھ میں ایک نشتر ہے، نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو، اے زخم بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے، اے زخم بے بسی یا بے کسی تجھے خود ہی بھر جانا چاہیے، تیرا زخم بھرنے والا کوئی یہاں نہیں آئے گا، بلکہ اور زخم کو چیرنے والا آئے گا، اسے اور بڑھا دینے والا آئے گا، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک نشتر ہے، اے زخم بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے، ہر بار ایڑیوں پہ گرا ہے میرا لہو، مقتل میں اب بطرز دیگر جانا چاہیے، جب بھی میرا مقتل میں گزر ہوا ہے تو میرا خون جو ہے میری ایڑیوں پہ گرا ہے، اس مرتبہ جب مقتل کا سفر ہو تو طرز دیگر کو دوسرے ڈھنگ سے جایا جائے، دوسرے راستے سے یا دوسرے طریقے سے جایا جائے، تاکہ میرا خون میری ایڑیوں پہ نہ گرے، بلکہ جہاں گرنا وہاں گرے، مقتل میں اب بطرز دیگر جانا چاہیے، کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے، جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے، بھئی جنہیں سفر کرنا انہیں سفر کرنا، انہیں سفر کی فکر ہونی چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ سامان سفر جو ہے وہ پہلے جائے، میں بعد میں جاؤں گا، تو جنہیں سامان کی فکر ہوگی وہ سفر کیا خاک کریں گے، ان کے سفر کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے، یہاں تو سامان کی فکر ہو رہی ہے، کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے، جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے، سارا جوار بھاٹا میرے دل میں ہے مگر میرے دل میں ایک جوار بھاٹا، جذبات کا ایک جوار بھاٹا سا اٹھتا رہتا ہے، جوار بھاٹا میں کیا ہوتا ہے، جب دریاؤں کا، سمندر کا پانی چاند کی کشش سے بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی ساحل کے بعد بھی بہت دور تک جوار بھاٹے کی صورت میں، طغیانی کی صورت میں وہ آتا جاتا ہے، تو سارا جوار بھاٹا میرے دل میں ہے مگر دل میں ایک جوار بھاٹا سا جذبات کا ایک اٹھ رہا ہے، الزام یہ بھی چاند کے ساتھ جانا چاہیے، کہتے ہیں چاند کی کشش سے جو دریاؤں کے پانیوں میں جو طغیانی آتی ہے اس کی وجہ سے جوار بھاٹا آتا ہے، تو یہ الزام بھی بجائے یہ کہ سامنے والے کو دینا چاہیے، یہ الزام بھی چاند کے سر جانا چاہیے، سارا جوار بھاٹا میرے دل میں ہے مگر الزام یہ ہے چاند کے، الزام یہ بھی چاند کے سر جانا چاہیے، جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی، ہم جب بھی گھر گئے تو یہ در و بام ہے نا ہمارے گھر کے دیواریں اور یہ چھت ہیں، تو وہی پچھلی مرتبہ جیسے پچھلی بار گئے تھے تو جیسا تھا در و بام کہ جو عذاب اترتے تھے، تنہائی کا جو عذاب اترتا تھا، اس مرتبہ بھی جائیں گے تو پھر وہی اترے گا، جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی، آخر کو کتنی دیر سے گھر جانا چاہیے، میں آدھی رات کے بعد جاتا ہوں، ایک 3 پہر گزار دینے کے بعد جاتا ہوں، شاید وہ در و بام کے عذاب مجھ پہ نہ اترے، لیکن میں جس وقت بھی گیا، پہلی پہر میں گیا چاہے آخری پہر میں، عذاب تو در و بام کا وہی تھا، تو آخر کس وقت جانا چاہیے گھر، میرا خیال ہے کہ جانا ہی نہیں چاہیے، جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی، آخر کو کتنی دیر سے گھر جانا چاہیے، تہمت لگائے ماں پہ جو دشمن کی داد لے، دشمن کی داد لیتے ہیں یا اپنی ماں پر، اپنے وطن پر الزام لگا کر، اپنے وطن کو گالیاں دے کر کے دشمنوں سے داد لیتے ہیں، یہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن کی داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے، ایسے شاعروں کو، ایسے شعر کہنے والے جو نظم کے طور پر اپنی ماں کو، اپنے وطن کو گالیاں دے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ ایسے شاعر مر ہی جائے تو بہتر ہے،
ورنہ وطن کی آبرو تو اس پر بھی فرض ہے۔ پروین شاکر کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتا ہے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔